Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. An Ummi Salmah radhiyallahu anha qalat استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجا لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کیفی اور گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، کیا کیا خزانے اللہ نے نازل کیے اور کتنے ہی فتنوں کو وجود دیا گیا۔ کوئی ہیں جو کمرے والیوں کو جگا دیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات تھیں۔ بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے ملبوس کیے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں برہنہ بدن ہوگی، ننگے بدن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو دور پر مبنی ہوتی ہے، ایک قبل از نبوت، نبوت سے پہلے کا دور، دو بعد از نبوت یعنی نبوت کے بعد کا دور۔ ہر دو دور اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بے داغ ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے جس کا ظہور نبوت کے بعد ہوتا ہے۔ چونکہ نبوت ایک خدائی بخشش ہے جس کے لیے انتخاب بھی خدائی تصرف سے عمل میں آتا ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے بندوں میں سے نبوت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں جو ہر لحاظ سے نبوت کا اہل ہو۔ نبوت عطا کرنے کا کیا معیار اور مقیاس ہے، اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تاہم نبی کی جو صفات محسوس ہوتی ہیں ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبوی صفات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے شب و روز، رات دن عام انسانوں سے مختلف الگ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عالم لاہوت میں گم ہوتا ہے اور اس کا دائمی تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ سوتے جاگتے ہر آن ہر لمحے ایک فکر، ایک دن اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی خواب بھی حجت ہیں، کیونکہ نبی سونے کے باوجود کبھی غافل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور اچانک خلاف معمول گھبراتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ نے کیا کیا خزانے نازل کیے ہیں، اتارے ہیں، اور کتنے ہی فتنوں نے جنم لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی اہم چیز کو ذکر کرتے تو اللہ کی تقدیس، پاکی ضرور بیان کرتے۔ کبھی اللہ کی بڑائی کا ذکر کرتے، کبھی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے، گویا کہ اللہ کی ذات پر ذرہ برابر حرف آنے کے بھی روا اجازت دار نہ تھے۔ یا اپنی بے کسی کا اقرار کرتے ہوئے خود سپردگی کر دیتے ہیں۔
حدیث بالا میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ خزانے کے اترنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوینی طور پر یہ علم دیا گیا کہ امت مسلمہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ خزانوں اور فتوحات کی بھرمار کے ساتھ فتنوں کا نزول بھی ہوا ہے۔ گویا ایک قسم کا ربط ذکر کیا گیا ہے کہ جب جب فتوحات اور دنیا کی زیادتی ہوگی، فتنوں اور آزمائشوں کا تانتا بندھے گا، کیونکہ دنیا میں جس قدر استغراق گہرائی ہوگی، اللہ کی ذات سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور دین و دنیا کا موازنہ برابر بھی کیا گیا ہے۔ نیز تاریخ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فتوحات اپنے ہمراہ اپنے ساتھ عیش پرستی، دنیا طلبی، مال کی محبت، جاہ کی محبت، منصب کی لالچ، مزید سے مزید تر کی جستجو، ظلم، تکبر اور خدا سے غفلت جیسی غیر محمود چیزیں لاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور آوارگی اور بےہودگی کے ساتھ منمانی زندگی گزارنے کو ہی اپنی حقیقی کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو کمرے والیوں کو جگا دے تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ دراصل یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، اسی لیے مخاطب ازواج مطہرات ہیں۔ بعض روایت میں اس کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ ارشاد فرمایا کہ کمرے والیوں کو جگاؤ بہر گئے۔ اس سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ بوقت ضرورت تہجد کی ترغیب دی جائے اور بطور خاص اپنے اہل و عیال کو اس پر ابھارا جائے کہ وہ آخری پہر میں مالک الملک کے حضور روئے اور گڑ گڑائیں۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو اٹھایا اور زبان حال سے فرمایا کہ جو وقت گزر رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہیں، فتنے، آزمائش اور امتحانات بڑھتے جائیں گے۔ ایسے میں بے پرواہ ہونا، غفلت کی زندگی گزارنا اور آخرت کو گول کر دنیا میں مگن اور سرمست رہنا کم از کم ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے وقت قبولیت ہے، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دو، فتنوں سے پناہ چالو اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر دو تاکہ وہ کڑے وقت میں سہارا دے سکے اور اپنا قرب نصیب کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جو لباس اور پوشاک میں ملبوس ہوگی، پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان پر برہنگی مسلط کر دی جائے گی، ننگاپن مسلط کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اس جز کی کئی طرح سے وضاحت کی گئی ہے اور شارح حدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے، ہم اختصار کے ساتھ ذکر کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جو دنیا میں لباس میں ملبوس ہوگی لیکن ان کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے وہ عمل سے خالی ہوگی۔ نمبر 2، دنیا میں کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ اس قدر باریک ہوں گے کہ اس سے سطر ظاہر ہو رہا ہوگا اور جسم کی نمائش ہو رہی ہوگی، اس لیے آخرت میں اس پر سزا دی جائے گی۔ نمبر 3، دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگی لیکن شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے محروم ہوگی۔ نمبر 4، بظاہر کپڑے تو زیب تن کیے ہوں گے لیکن اس قدر تنگ اور چست ہوں گے
کہ اس سے جسم کا ہر عضو ظاہر ہو رہا ہوگا، گویا کہ اس کا مقصد فوت ہو رہا ہوگا، اور باوجود لباس کے برہنہ نظر آ رہی ہوگی، جس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ نمبر 5، دنیا میں جاہ و جلال کی مالک ہوگی، ان کا شمار اشراف میں ہوگا، لیکن گناہوں کے سبب سے اور بدعملی کے سبب سے قیامت میں آگ کی سپرد کی جائے گی۔ نمبر 6، نیک اور صالح مرد سے شادی کے باوجود اس کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا اور اپنی زندگی میں مست ہوگی تو قیامت میں عمل سے خالی ہوگی۔ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، یا یہ کہ وہ دیندار نہیں ہوں گی، بلکہ خطاب اگرچہ ازواج مطہرات سے ہے، لیکن مراد امت کی مائیں، بہنیں اور عورتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں تو فتنے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، لوگ دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دوران کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، حق کا انکار کر بیٹھتے ہیں، باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہی سب امور سے پناہ چاہنے کے لیے ازواج مطہرات کو ترغیب دی گئی ہے اور ان کے واسطے سے امت کو باخبر کیا گیا ہے کہ اللہ کے حضور رویا جائے، گڑ گڑایا جائے اور بطور خاص رات کے آخری پہر میں اس کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ یہ اجابت دعا کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت پکارنے والے کی ہر صدا، ہر آواز، ہر پکار قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازیں اور تہجد کے وقت اٹھنے کی ہمیں توفیق دے اور ایسے برپا ہونے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔